किसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि पतली पतली बुने उसकी बातियां उल्ला बोली दुनिया में बच्चा पैदा होके ना रोए तो पूरा घर रोता नहीं समझे। अरे आपके घरों में भी बच्चा पैदा हुआ होगा, अगर बच्चा रोए ना तो पूरा घर रोएगा कि बच्चा जिंदा नहीं मुर्दा। मगर ये मेरे नबी की शान, जिससे बच्चा बच्चा कुर्बान ने वही मेरे नबी आए मुस्कुराते हुए आए, मैंने आदम तसव्वुर में सवाल किया लगते जाए हर बंदा तेरा है और रोता हुआ आया, नबी मुस्कुराते हुए क्यों? अल्लाह ने कहा ताकि इसमें भी कोई बराबरी न कर। हम भी रोते हुए आए और नबियों के नबी भी रोते हुए आए, नहीं नहीं मेरा हबीब जाएगा, मेरा नबी जाएगा, मेरा महबूब जाएगा, मेरा रसूल जाएगा, रोता हुआ नहीं सारे जहां के रोते हुओं को हंसा अल्लाह आपको इससे अमल करने की तौफीक फरमाए। नबी की आँख है वो क्यों ना हो, मेरे नबी की आँख वो आँख है, हमने अपनी निगाह उठाई देखा पर्दा है, पर्दे के पीछे क्या है हमें कुछ नहीं मालूम, इधर भी पर्दा है, पर्दे के पीछे क्या है हमें कुछ नहीं मालूम, इधर भी पर्दा है, पर्दे के पीछे क्या है हमें कुछ नहीं मालूम। मगर नबी की निगाहों को देखो, नबी की नजरों को देखो, नबी की निगाहें पाक को देखो, नबी की निगाहें नबूवत को देखो, नबी की निगाहें रिसालत को देखो, नबी की निगाहें इमामत को देखो। हमारी निगाह बढ़ती है दीवार से बढ़ती है, आगे नहीं बढ़ती है। नबी निगाह उठा दे तो हाल ये है कि तरफ उठ गई वो निगाह अभी अली पैदा नहीं हुए, पैदा होने वाले अली अली ना अली में नुकता ना मौला में नुकता। ना अली में नुकता ना मौला में नुकता। अली में 3 अरब, मौला में 3 अरब, नबी में 3 अरब, कब्र में 3 अरब, कफन में 3 अरब, कफन में 3 अरब, हश्र में 3 अरब, सवाल 3 ही किया जाएगा। आदम में 3 अरब, हव्वा में 3 अरब, बशर में 3 अरब, बशर में 3 अरब, औरत में 3 अरब। अब आगे बढ़ो, रोज में 3 अरब, इस पे नहीं जाऊंगा वरना भी 3 हो जाए। अली बोलो मौला डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, उनको अपनी हकीकत में अली का नाम क्यों लिया है जरा मुलाका डूबा हुआ डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हमको अपनी हकीकत में काम है, तुम्हारा काम है मौला अली के नाम लेने का, अली का काम है गिरते वो पैदा नहीं हुए होने वाले हैं, नबी ने देख लिया। नबी की वो निगाह, नबी ने सिर्फ देखा नहीं करते सा भी सुन
نبی کی نگاہ نبی کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ دور و نزدیک سے سننے والے بات نہیں کروں گا تاکہ اور کچھ بولنا ہے زور سے بولو محبت میں نبی نے سن بھی لیا نبی نے دیکھ بھی لیا نبی نے سن بھی لیا سر دل جا آپ بھی طواف کعبہ کر رہے ہیں آپ کی چچی بھی طواف کعبہ میں آپ نے اشارہ فرمایا اور وہ جس ہاتھ کے بارے میں قرآن نے فرمایا جو تمہارے ہاتھ کی برابری نہیں تو جسم کی کوئی کیا برابر زمانے بابی کو محبت کی زبان دیکھو ورنہ بامبے کے لیے مشہور ہے کہ اگر خوب دو اور جھک جاؤ تو 50 آدمی دیکھنے لگتے ہیں ہمارے استاد علامہ عبدالمصطفیٰ آدمی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ بامبے کی بھیڑ تھا وہاں اگر پان کھا کے کوئی دھوپ دے اور جھک جائے تو سینکڑوں لوگ دیکھنے لگے اس لیے میں نے کہا تھا آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آپ مجھے دیکھیے اور آئیے نبی کی بارگاہ میں چلیے ایسا نبی آنے والا نہ آیا ہے نہ آئے گا ایک بھی اشارہ فرمایا چچی جانا کعبے میں چلی جاؤ اللہ اللہ کعبے میں ایسے مقام پہ لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے مگر نبی پڑھاتے ہیں نبی اندر بھیجتے ہیں جب اندر گئے تو مولا نبی کی ولادت ہو گئی 3 دن تک ان کی بال لے کے وہیں پہ بات تو نکلی اور نبی ادھر سے آئے مولا علی ادھر سے آنکھیں نہیں کھولی میں تصور میں ہے یا اللہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو ایک دن نہ کھولے دوسرے دن ڈاکٹر پہ ڈاکٹر آئے گا ڈاکٹر پہ ڈاکٹر آئے گا آنسو نہیں کھولتا پینا تو نہیں ہے اندھا تو نہیں ہے ایسا تو نہیں کہ نہیں دکھتا ہے مگر قربان جاؤ نہ علی پریشان ہے نہ مولا علی کی والدہ پریشان ہے دونوں سکونوں کے نام سے ہے مولا علی نے نہیں کھولی اور 3 دن کے بعد جیسے ہی باب کعبہ پہ پہنچے ادھر نبیوں سے نبی آ رہے ہیں رسولوں کے رسول آ رہے ہیں آقاؤں کے آقا آ رہے ہیں جب المرسلین آ رہے ہیں شفیع المرسلین آ رہے ہیں رحمت للعالمین آ رہے ہیں صاحب یاسین آ رہے ہیں جیسے ہی نبی کی نگاہ پڑی مولا علی نے آنکھ کھول مولا علی کی آنکھ کھلی تو نبی کے چہرے پہ پڑی میں میرے میں تو تمہارے چہرے کی پسند علی نے کہا اسی قسم کو میں دیکھ رہا ہوں مولا علی آپ کو کعبے میں پیدا ہوئے ہیں کعبہ کو نہیں دیکھا دیوار کعبہ کو نہیں دیکھا بچے کعبہ کو نہیں دیکھا چھتے کعبہ کو نہیں دیکھا سزاتے کعبہ کو نہیں دیکھا مولا علی آپ نے وہاں بند رکھی آپ نے کہا کیوں نہ ہو امام اس کو محبت بریلی کے دھرتی سے آواز دے رہے ہیں آجیو آب آپ نے فرمایا اس لیے نہ میری مثال ولادت میں ہے اور نہ علی کی مثال ولادت میں ولادت
میں بے مثال، یہ اپنی ولایت میں بے مثال، اس لیے کہ وہ گھر میں پیدا ہوئے جو گھر نبی کو دیکھ رہا ہے. ہم نے کہا اے میرے مولا علی، عالم تصور میں نے عرض کیا آپ نے پہچانا کیسے، آپ نے جانا کیسے، آپ نے آنکھیں کیوں کھولی؟ تو آپ نے جواب دیا قوم میں ہے پسند نگینا رسول. واہ واہ. قوم میں ہے پسند نگینا رسول کا، اور خوشبو میں ہے پسند پسینہ، پسینے سے مہکی ہے پسینے سے مہکی ہے نسلیں، خوشبو مصطفیٰ کا کیا کہیں. نبی جس راستے سے چلتے راستہ مہک جاتا، یہ جس راستے سے پتا نہیں کیا ہو جاتا، مگر میرے آقا کی آمد زور سے بولو ارے مولا کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد. آپ بھی لگا کے بتاؤ آقا کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد. کس لیے ان سے بلوایا تاکہ آپ ذرا آنے والی تاریخ میں یہی بولنا ہے، آنے والی تاریخ میں. اب ذرا نگاہ نبوت کی صرف ایک مثال سن لو ایمان میں، تاکہ وہ بھی حدیث کی روشنی میں بولو میرے آقا کی نگاہ کسی طرح اٹھ گئی، ارے دم میں دم آ گیا مگر نبی کی نگاہ. ہمارا عقیدہ ہے گلاب نگر کے مسلمانوں کو نبی دیکھا، غلاموں کو نبی، غلاموں کو نبی، اور اللہ کے نبی اگر ایک بار دیکھنے کے یہ تو آنکھوں کا آنا. پھر آگے بڑھو وہی چہرہ ہے بنانے والا کردگار اور بننے والے حبیب پروردگار. یہ آنکھ ہے میرے آقا نے دیکھا ایک صحابی ابھی ہوئے نہیں ہیں ہونے والے، ہوئے نہیں ہیں ہونے والے صحابی ہیں، بہت دور سے آ رہے تھے. صحابہ نے اجازت مانگی میرے آقا وہ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ان کو دیکھا تھا نبی ان میں دیکھ رہے تھے. بتا دیتا ہوں یہ ہے عمیر، ایمان نہیں لائے لانے والے، لانے والے ہیں، بولو بولو لانے والے، لانے والے. جیسے ہی بارگاہ نبی میں حاضری دینے کے لیے، مگر وہ حاضری دینے نہیں آ رہے تھے، نبی کو معاذ اللہ قتل کرنے آتے. نگاہیں الگ الگ ہوتی ہیں، عقیدے الگ الگ ہوتے ہیں. میرے نبی جب جانوروں کے اندر جاتے جانور بھی کھڑے ہو کے سلام کرتے. تفصیل میں اشارہ کر کے ادھر جانا چاہتا ہوں. نبی کی نگاہ کی صرف ایک بات بتانا ہے. آئے دربار نبی میں صحابہ نے عرض کیا یہ میرے مصطفیٰ عمیر آئے ہوئے ہیں، اگر اجازت ہو تو اندر آنے کی اجازت دی جائے. آقا نے فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا مسکراتے ہوئے آنے دو عمیر، آنے دو عمیر کو آنے دو. عمیر اندر آئے. نبی نے ارشاد فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے، اگر آپ کو خبر ہو تو بتا دیجیے. میرا بچہ غائب ہو گیا ہے، اگر پتا ہو تو بتا دیجیے. اور ابو جہل سے وعدہ ہوا تھا، ابو جہل نے کہا تھا اگر تم نے نبی کو قتل کر دیا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، دولت و ثروت سے تمہیں مالا مال کر دوں گا. اور وہ آیا تھا قتل کا ارادہ لے کر، مگر نبی ارادوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. نبی کی نگاہ نبوت کا اندازہ کرو. نبی نے یہاں سے مکے کو دیکھ لیا، آپ مدینے میں ہیں، مکے والوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ مسکراتے جا رہے ہیں اور وہ کیسا جا رہا ہے. اگر میرے بیٹے کا پتا ہے تو بتائیے، اگر میرے بیٹے کو
जानते हो तो बताइए। नबी ने इरशाद फरमाया उमैर सही बताओ इरादा क्या लेकर चले हो, इरादा क्या लेकर आए हो। कहने लगे मेरे नबी हम आपके पास दुनिया आए हैं ताकि मेरे बेटे की खबर हो तो दे दो। अब नबी का जरा मुलाजा फरमाओ। नबी फरमाते हैं मैं अगर तुम नहीं बताओ तो मैं बताता हूँ, अगर तुम नहीं बोलोगे तो हम बोलते हैं। क्या तुमने अबू जहल से वादा नहीं किया था, तुमसे उसने वादा नहीं किया था अगर नबी को कत्ल कर दोगे माला माल कर दूंगा। अब इसका सब गुस्सा जा रहा है। अर्ज़ किया मेरे मुस्तफा अगर किसी ने मेरे उसके अलावा जाना है तो वो नबी की साथ है, नबी की ये जो नबी है जरा आगे नबी की एक झलक। अगर न हो तेरा आस्था गरीब मानने वाला है न हो तेरा आस्था गरीब नवाज गरीब का ठिकाना कहाँ गरीब आदमी यहाँ दिल से यकीन रखता है सुन रहे हैं मेरी दास्तां शान बंदा नवाजी तो देखिए उनकी, शान बंदा नवाजी तो देखिए उनकी, वही गरीब खड़े हैं जहाँ गरीब मोहब्बत यहाँ भी आया था। वो मौजूदा था ये करामत और वो भी इरादे कत्ल लेकर आया। एक दिन गरीब नवाज ने फरमाया फला तुम ये पढ़ो, फला तुम ये पढ़ो, फला तुम ये पढ़ो, सबको हटा दिया। अब वही रह गया। आपने फरमाया तुम दरवाजा बंद कर लो। और जब दरवाजा बंद किया उसने कुछ नहीं कहा, हुजूर हमको कुछ नहीं कहा। कहा तू इरादा जो लेकर आया वो कर ले। अब तू कत्ल कर ले। कहने लगा मेरे मौला इरादा जरूर था मगर इरादे को मैंने कत्ल कर दिया। साले नबी की ये निगाह है तो नबियों के नबी की क्या निगाह। इसके सिलसिले में कुरान ने कहा मोहब्बत से इश्क में जरा चेहरे के सिलसिले में दिल में लेकर लगाता हूँ। कुरान फरमाता है कि मेरे में भी तुम्हारे चेहरे की पसंद उनकी जरूरत है ना। अच्छा अच्छा बोलेंगे इंशाल्लाह जरा जोर से। लेकिन शिकायत हो रही थी आप लोग नहीं बोल रहे और जोर से माशाल्लाह। कभी कभी गुमून गुमून होता है, कभी कभी बहुत बोलते। एक बार एक शख्स ने बड़ा प्यारा जुमला इस्तेमाल किया था, उलमा के लिए नहीं इसलिए कि उलमा लायके से एहतराम है। बस वो ऐसा जुमला बोला था क्योंकि नबी को न देखा था न मानता था। कभी कभी कहता था कि नबी ऐसे ही तो रहे होंगे जैसे हम। इत्तेफाक से उसने कभी आईना नहीं देखा। आईना समझ रहे हो? हाँ देखे हो ना, मालूम होता आप ही नहीं देखे। उसने नहीं देखा, आप तो सब देखने वाले। एक दिन इत्तेफाक से जा रहा था, ड्यूटी से आ रहा था, कुछ चमका, समझा कि मेरी किस्मत समझ। पहुंचा तो देखा आईना है और आईने में जो चीज सामने होगी वही नजर आएगी। जब देखा अपना चेहरा नजर आया तो कहने लगा ओहो अरे ये तो मेरे बाप का फोटो मिल गया। बड़ा साफ फूट करके छुपा के लाया और घर के अंदर लाके रख दिया। और जब सुबह ड्यूटी जाता तो पहले अलमारी खोलता, आईना देखता और देखने के बाद में फिर उसको रख देता। आईने को निकालता और उसके अंदर रख देता। औरतें शक्ति होती हैं। सही है, बेशक बेशक। आखिर ये क्या चीज है जिसको रोज खोलता है, देखता है। सोचा आज मैं जरूर तशरीफ लाइए, आज मैं जरूर देखूंगा, देखूंगी ये है क्या।
جب وہ چلا گیا تو اس نے چپکے سے دروازہ کھولا، اتفاق سے اس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت سے بھی آئینہ آئینہ اس نے سمجھا کسی عورت کا فوٹو ہے۔ ہوم منسٹر تھی، ناراض ہو گئی، ٹھیک ہے جانے تو ہم دیکھتے ہیں۔ نہ کھانا پکایا، جھاڑو لگایا، نہ صفائی کی، نہ پوچھا۔ اب یہ میٹر آئے بیچارے نوکری سے، اب پکارتے تو بولتی ہی نہیں، بڑے مشکل سے غصے میں بولی کیا پانی دے دے گا اسی سے منگا لو، تیرے سوا کوئی نہیں، چلے کہ کھانا لاگا اسی سے لا، ارے تیرے علاوہ کون ہے؟ میں نے دیکھ لیا اسی الماری میں بند ہے۔ اس نے کہا ظالمہ، ارے وہ میرے باپ کا فوٹو ہے، کہا بہانہ مت بناؤ، کسی عورت کا فوٹو۔ دونوں پہنچے، دروازہ کھولے، وہ اپنی طرف کر رہا دیکھ یہ میرے باپ کا فوٹو، وہ اپنی طرف کھینچ کے کہتی دیکھ یہ میری کسی عورت کا فوٹو۔ ادھر سے کوئی گزرا، اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ میرے بابا تم ہی فیصلہ کر دو، دیکھو نا میرے باپ کا فوٹو ہے، بنا وجہ کیسی عورت کا فوٹو۔ اتفاق سے اس نے بھی نہیں دیکھا تھا، پیدل لا جلدی لا، اس نے دیکھا کہ لگا یہ تو میرے گرو کا فوٹو، تم آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ کہ میرے عزیزو اگر کوئی نبی کو کچھ کہے تو اس کو کچھ مت کہنا، ذرا آئینہ دکھا دینا، سارا راز کھل جائے گا کہ کون دیتا ہے دینے تمہیں چاہیے، انور کی ایک جھلک اور ملاحظہ فرماؤ۔ ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، آپ استعمال کرتے ہو، کوئی مانے نہ مانے، علماء استعمال کرتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، مفسرین استعمال کرتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، مفسرین استعمال کرتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، مگر جب نبی بولتے ہیں قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ نے پہلے بولو سبحان، میرے محبوب، یہ میرے محبوب، یہ میرے محبوب، جس کو سب کی کہے، ارے اسی کی نافذ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تمہارے چہرے کی سبحان اللہ، 1400 برس پلٹ جائیے، تمہارے چہرے کی سبحان اللہ۔ صدیق اعظم نے دیکھا، صداقت سے بولے میرے نبی تمہارے چہرے کی قسم، عدالت پکار اٹھی تمہارے چہرے کی قسم، سخاوت پکار اٹھی تمہارے چہرے کی قسم، شجاعت پکار اٹھی تمہارے، محبت پکار اٹھی تمہارے، شہادت پکار اٹھی تمہارے، آواز آئی میرے محبوب کا وہ چہرہ ہے، دنیا کا چہرہ فرشتوں نے بنایا، نبی کا چہرہ رب نے میں کہتا ہوں وہ تو چہرہ ہے گنبد خضرا کا جواب، بولو میں آپ کو دکھا رہا ہوں گنبد خضرا، اس سال سرکار کا کرم ہوا، حاضری ہوئی، ارے بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائے گے تو جائیں گے، بلاتے ہیں
بنا ان کے بلائے کون جاتا ہے، بنا ان کے بلائے کون جاتا ہے۔ پڑھ کے بتاؤ نا، بنا ان کے بلائے کون جاتا ہے؟ بنا ان کے بلائے کون جاتا ہے؟ مدینے میں پہنچا، شب عاشور کی آپ کو کیفیت بتانا، یہ وہ رات ہے جس رات میں ولیوں کے ولی آتے ہیں، جس رات میں حسین پاک آتے ہیں، خاندان نبوت کے سارے چشم و چراغ آتے ہیں۔ شب عاشور اس سال میری وہی گزری، اور یہ بھی بڑے فضل کی بات ہے کہ مدینے میں میری 2 تقریریں ہیں۔ ایک تقریر تو ہمارے ہوٹل کے اندر ہوئی، اور ایک تقریر گنبد خضرا اور جنت البقیع کے درمیان جی، دونوں کے درمیان میں، وہ بھی کرانے والے سادات، وہ بھی بڑودہ کے سادات۔ تقریر میری ہو رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی نبی آنے والے۔ ہر رکنے ہم نے گنبد خضرا کا فوٹو رات میں قریب 1 بجے لیا۔ آپ وہیں سے ملاحظہ کریں، یہ فوٹو ہے گنبد پاک کا۔ آپ اوپر کے حصے میں جو نزدیک والے ہیں غالباً دیکھ رہے ہوں گے اندھیرا، مگر قسم خدا کی گنبد پاک کو دیکھو کس قدر اجالا ہے۔ وہاں کی حکومت ایک چراغ بھی نہیں جلاتی، ایک چراغ بھی نہیں جلاتی، مگر میرے نبی کے گنبد پاک کی نورانیت ملاحظہ فرمائیں۔ اس رات کو میں نے لیا کہ جس رات میں اصحاب صفہ کے چبوترے پہ نماز ادا کر رہا تھا۔ آخری بات بتا کے پھر چہرے نبی کو دکھا رہا، زور سے بول سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے کے بعد میں کھڑا ہوا، بات کرنے لگا، مصطفیٰ جان رحمت بڑے دھیرے دھیرے ان کی ظالم وہاں بھی کھڑے رہتے، سلام پڑھنے نہیں دیتے، مگر ہم اس کو محبت میں دھیرے دھیرے پڑھ رہے تھے۔ واللہ العظیم منبر رسول ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے داہنے طرف ایک ایسی شخصیت کی جن کی شکل و صورت نور نلالہ، اب وہ کون سے میں بتا نہیں سکتا، کوئی تعجب نہیں کہ وہی رہے۔ ظاہر عظیم انہوں نے ہماری طرف چہرہ کیا تو ایسا معلوم ہوا کوئی نور آ گیا، اور میرے طرف تو اشارہ کر کے فرمایا سبحان اللہ، کی طرف ایک بات سبحان اللہ، وہاں پہ ایک جانور نے ایسے کیا تھا، بھی بھیڑنی تھی، مگر میرے نبی کی سماعت کا عالم یہ تھا کہ دور نزدیک کے سننے والے کو کان پانے والے کیونکہ نبی کا ہاتھ اٹھا تھا جس کو اللہ نے جیسے قدرت فرمایا، نبی کا ہاتھ اٹھ جائے شمس واپس آ جائے، نبی کا ہاتھ اٹھ جائے چاند کو ٹکڑے ہو جائے، نبی کا ہاتھ اٹھ جائے درخت آ جائے، نبی کا ہاتھ اٹھ جائے پہاڑ آ جائے، خلا وہ پہیریا سنا تھا۔ نبی نے فرمایا یہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر کی مہلت دے دیجیے، ہم جانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو دودھ ملا کے آنا چاہتے ہیں، اب اسے اندر سے توانائی نہیں انتظار کر سکے، جیسے ہی اشارہ ہوا وہ چلی اور کئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ لوگوں نے کہا اے بہیریا تم نے کیا بیوقوفی کی ہے، ارے کم از کم یہ سوچتا تم نے کتنی محنت سے اس کو چال میں ڈالا تھا اور تم نے اسے چھوڑ دیا، اب وہ لوٹ کے کہاں آئے گی؟
اس نے کہا سنو سنو ہمیں سمجھانے کی کوشش نہ کرو نبی نے بلایا ہے شجر آ گیا ہے نبی نے بلایا حجر آ گیا نبی نے بلایا قمر آ گیا ہے نبی نے بلایا